Assalamu alaikum, peace be on all of you, whether Jew, Christian, Hindu, Buddhist, Muslim, or anything. We're all God's. آپ پر سلامتی ہو، چاہے آپ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں یا کسی اور مذہب سے۔ ہم سب مخلوق ہیں اور ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، اور ہماری تخلیق کرنے والے کی یہی مرضی ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کی فرما برداری کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ ہم میں سے اکثر جس مذہب یا دھرم میں پیدا ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جس دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسے ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اسی پر عمل کرتے گزار دیتے ہیں۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں قطع نظر اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں یا بدھ مت کے پیروکار ہیں، ہمیں ایک مرتبہ کھلے ذہن کے ساتھ اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دھرم پر لگا دیا ہے، کیا اس کی تعلیمات واقعی عقلی اور لاجیکل ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال میں آپ کو آج اپنی کہانی بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں اسلام قبول کیا۔ میرا اسلام سے ٹکراؤ اس طرح ہوا کہ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے مشن پر تھی۔ میں جس فیملی میں پیدا ہوئی تھی وہ انتہائی کٹر عیسائی فیملی تھی، اور میرے دادا کینیا میں عیسائی مشنری کے ممبر تھے۔ ان کا یہی کام تھا کہ دوسرے دھرموں کے لوگوں کو عیسائی بنائیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کینیا میں یہ ڈیوٹی بہت محنت اور لگن سے سر انجام دی اور کئی درجن خاندانوں کو عیسائی کیا۔ میرے ڈیڈ اور ان کے 2 بھائی یعنی میرے انکل آرڈینیٹ منسٹر تھے، جو کہ پروٹیسٹنٹ فرقے میں ایک مذہبی عہدہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں بچپن سے ہی ہم بچوں کو عیسائیت کی بہت زیادہ جانکاری دی گئی تھی۔ ہمیں اپنے مذہب میں پکا کرنے کے لیے عیسائی تھیولوجی بچپن سے ہی بہت زور دے کر سکھائی گئی تھی، تاکہ مذہب کی جڑیں مضبوطی سے ہمارے اندر گہرائی تک اتر جائیں۔ مثلاً ہیڈلبرگ کیٹیکزم، کیننس آف ڈارٹ، لانگر کیٹیکزم، شارٹر کیٹیکزم وغیرہ کی بچپن سے ہی بہت ڈیٹیل سے تعلیم دی جاتی تھی۔ مذہبی معاملوں پر بحث کرنے اور دوسروں پر اپنے موقف کو حاوی کرنا سکھایا جاتا تھا۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک انتہائی شدید پروٹیسٹنٹ عیسائی مبلغ بنانے کے لیے بچپن سے ہی کتنی زیادہ محنت کی جاتی تھی۔ میرا اسلام سے پہلا ٹاکرا بھی اسی طرح ہوا تھا کہ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان کے پاس گئی تھی، اور میرا خیال تھا کہ میں انہیں جلد قائل کر کے عیسائیت کی طرف مائل کر لوں گی، مگر رزلٹ میری توقع کے برخلاف کچھ اور نکلا۔ میں بچپن سے ہی خدا کی شکر گزار تھی کہ اس نے مجھے مقدس یسوع کے مشن کے لیے چنا ہے اور مجھے ایسی فیملی میں بھیجا کہ میں اپنی فیملی کے مشن کو لے کر آگے بڑھوں۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اپنے مشن کو پیسے کے عوض نہیں بیچوں گی، چاہے کوئی مجھے جتنی بڑی دولت کی لالچ بھی دے، میں اس مشن کو نہیں چھوڑوں گی۔ عیسائیت میرے لیے صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ یہ میری پہچان تھی، اور میں اپنی اس پہچان پر بہت پراؤڈ محسوس کرتی تھی۔ میں اپنے دھرم پر، اپنے وشواس پر بہت ہی پر اعتماد تھی۔ میرا خیال تھا کہ میں ان مسلم کالج فیلوز کو جلد ہی قائل کر لوں گی اور انہیں عیسائیت پر لانے میں مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں نے ان مسلمان اسٹوڈنٹس سے سلام دعا کی اور ان سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیے۔ میرا مقصد ہرگز اسلام کی جانکاری حاصل کرنا نہیں تھا، میں تو بس مذہب کے ٹاپک پر گفتگو کرنے کا بہانہ چاہ رہی تھی۔ میں نے جن لوگوں سے گفتگو کی، جب انہیں پتہ چلا کہ میں عیسائی ہوں تو انہوں نے خوشی خوشی بتایا کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کو بلند مرتبہ دیتے ہیں، مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور شرافت پر ایمان رکھتے ہیں،
وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے تھے. وہ اندھوں کو دیکھنے کے قابل اور بیماروں کو صحتیاب کر دیتے تھے. انہوں نے بتایا کہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نوح، ابراہیم، اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے نبی اور پیغمبر تھے. ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزے ان کی اپنی طاقت سے نہیں تھے، بلکہ یہ خدا کی طاقت تھی جو یہ سب کرتی تھی. اور میں یہ سب کچھ سن کر حیران تھی. میرے لیے اسلام کی یہ ساری نالج نئی تھی. جب ان سب چیزوں میں مجھے کوئی چیز بھی قابل گرفت نہیں ملی تو اگلے دن میں نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں. اگرچہ یہ بات بہت ہی مذاق خیز تھی، مگر میں اسلام کے بارے میں ایسی ہی گمراہی کا شکار تھی. وہ میری بات سن کر ہنسنے لگے. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم مسلمان اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ خدا صرف ایک اللہ ہے. اسی نے زمین، آسمان اور ساری کائنات بنائی ہے. وہ اکیلا ساری خدائی طاقتوں کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں. وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور وہ ساری انسانی ضرورتوں اور کمزوریوں سے پاک ہے. مکمل شان اور طاقت والا خدا ہے جس کا ذاتی یا صفاتی کسی اعتبار سے کوئی شریک نہیں. پھر میں نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود خدائی خصوصیات کے عقیدے کی تفصیل سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ قائل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. میں نے انہیں بتایا کہ ہم عیسائی بھی اسی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خدائی طاقتوں کا مالک نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً کہا، ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ عیسیٰ کے پاس بھی خدائی طاقت ہے. میں اس ایک دم سوال سے بوکھلا گئی. ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ ایک طرف ہم عیسائی ایک خدا پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدائی طاقتوں میں خدا کا شریک بنا دیتے ہیں. مجھے لگا کہ مجھے بچپن سے عیسائیت کی جو تعلیم دی گئی تھی اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی. بہرحال میں اس بات پر تو قائل تھی کہ عیسائیت ہی سچا دھرم ہے، مگر میری معلومات میں کمی تھی جس کی وجہ سے میں انہیں قائل نہیں کر پائی تھی. اس لیے میں نے عیسائیت کی مزید نالج حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. بچپن میں دھرم کی حاصل کی گئی نالج اور جوانی کی نالج میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ اپنے بڑوں سے سن کر ان باتوں کو بغیر تحقیق کیے اور بغیر سوال پوچھے سچ مان لیتے ہیں، مگر جوانی میں آپ کی عقل سوال پوچھتی ہے اور آپ ہر چیز کو اپنی عقل سے پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر میں چند دن بعد ان کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ بے شک ہم عیسائی بھی ساری خدائی طاقتوں کا مالک ایک گاڈ کو ہی مانتے ہیں، مگر گاڈ نے خود یہ طاقت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، اور اسی طرح ہم اپنی عبادت اور دعائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری عبادات اور دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دعاؤں اور عبادات کو خدا تک پہنچانے کا انسانوں اور خدا کے درمیان رابطہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب تم عبادت ہی گاڈ کے بجائے عیسیٰ کی کرو گی تو وہ خدا کی عبادت کیسے کہلائے گی؟ جب تم دعائیں ہی عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو گی تو خدا تمہیں کیوں جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کب کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ انہوں نے کب یہ کلیم کیا کہ خدا نے اپنی طاقت تقسیم کر کے اس میں سے ایک حصہ مجھے دے دیا ہے؟ کیا تم اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بائبل کا ریفرنس دے سکتی ہو؟ کیا جو بائبل تمہیں پڑھائی جاتی ہے وہ اوتھینٹک ہے؟
کیا وہ خدا کا کلام ہے یا انسانوں کے لکھے ہوئے ترجمے ہیں؟ اگر بائبل اوتھینٹک ہے تو بائبل کا کون سا ورژن اوتھینٹک ہے؟ ان کے سوالوں کی بوچھاڑ نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے عقیدے، اپنے وشواس پر ایسے سوالات کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ میں خود میں بہت شرمندہ اور خود کو لاجواب محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، میں نے اپنے وشواس پر اس طریقے کی چھان بین پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان سے مزید بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ان سے کبھی مذہب کے ٹاپک پر بحث نہیں کی۔ میں اس بات پر تو ابھی بھی قائم تھی کہ عیسائیت ہی سچا دھرم ہے۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے عیسائیت کو ایک مرتبہ پھر گہرائی سے پڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کسی سے بات کروں تو مکمل نالج کے ساتھ بات کروں اور دوبارہ کبھی ایسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے میں نے اس بات کی کھوج شروع کی کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیں اور ہم عیسائی عقیدہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عیسائیت کا سب سے بنیادی عقیدہ تھا اور ایک شخص نے میری بنیاد ہی ہلا کر رکھ دی تھی۔ یہاں میں یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمارے گھر میں ہمیں بچپن سے جو عیسائیت کی تعلیم دی جاتی تھی اس میں اس طرح کے بنیادی عقائد پر بحث نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان چیزوں کو بغیر تحقیق، بغیر بحث کے سچ مان لیا گیا تھا۔ ہاں، دوسری ضمنی چیزوں پر بحث ہوتی تھی کہ چرچ میں بچوں کو کمیونین کیوں نہیں دیا جاتا، مذہب میں ختنہ کی ضرورت کیوں ہے، کیا نیو ٹیسٹیمنٹ کے بعد مذہب کی پرانی چیزوں پر عمل ترک کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ضمنی چیزوں پر لمبی لمبی اور طویل بحث ہمیں سکھائی جاتی تھیں، مگر بنیادی عقائد کی تفصیل کبھی نہیں سمجھائی گئی تھی، جس میں سے سب سے بنیادی سوال ہی یہ تھا کہ گاڈ کون ہے۔ میں یہ چیلنج لے کر عیسائیت کو پڑھ رہی تھی کہ مجھے مسلمانوں کو قائل کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا ہی حصہ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہی عیسائیت کا بنیادی عقیدہ تھا۔ مگر مجھے اپنے اس بنیادی عقیدے کی کھوج میں 2 سال لگے اور ان 2 سالوں میں ایک کے بعد ایک وشواس کمزور ہوتا چلا گیا۔ بجائے مجھے میرے سوال کا جواب ملتا، بلکہ الٹا ایک سوال سے کئی سوال نکلتے چلے گئے اور ہر سوال لاجواب ہی رہ گیا۔ میں انشاءاللہ اپنے چینل پر عیسائیت کے ان بنیادی سوالوں اور ان کی حقیقت پر مبنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی اور ہم روزانہ ہی کسی نہ کسی عیسائیت کے اس بنیادی عقیدے پر گفتگو کریں گے جنہوں نے مجھے عیسائیت کی حقیقت سمجھائی۔ مگر آج اس ویڈیو میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ جب 2 سال کی لمبی کھوج کے بعد بھی میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش نہ کر سکی تو فائنلی میں نے اسلام کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر یہاں بھی میرے اسلام کو پڑھنے کا مقصد اسلام کی سچائی جاننا یا اسے قبول کرنا نہیں تھا، بلکہ میں چاہتی تھی کہ ایسی ہی مشکوک چیزیں اور فضول باتیں اسلام میں بھی تلاش کروں تاکہ اگر کوئی میرے دھرم یا میرے وشواس کو مشکوک کہے تو میں بھی اسے بتا سکوں کہ اسلام کی تعلیمات میں بھی کہاں کہاں جھول ہے اور یہاں کافی چیزیں مشکوک ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے اسلام میں جس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کیا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور اسلام میں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں نے سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈا سنا تھا کہ وہ نعوذ باللہ بہت خونی تھے، ان کو قتل و غارت گری بہت پسند تھی، انہوں نے لوگوں کو موت کا خوف دلا کر مسلمان کیا، وہ عورتوں کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور یہی چیز انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھائی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹ اور فضول پروپیگنڈا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شگفتہ طبیعت اور نرم دل انسان تھے۔
انہوں نے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کیں اور مکہ والوں کے ظلم برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو عرب کے بادشاہ بن سکتے تھے۔ ان کے دشمنوں نے ان کو آفر دی تھی کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، چاہو تو من پسند لڑکی سے شادی کر دیں، جتنی دولت چاہے لے لو، مگر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں خدا کا پیغام پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا، یا اس سے ملتے جلتے ہی کچھ الفاظ تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے وہ طاقت کے بھوکے تھے اور عرب پر اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے، وہ سب جھوٹ ہے، بلکہ ساری آفرز تو انہوں نے ٹھکرا دی تھیں اور فقیروں والی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ ان کی بیگم بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 6 ہفتے گزر جاتے تھے کہ کھانا پکانے کے لیے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ پکانے کے لیے کچھ گھر میں تھا ہی نہیں۔ ہم لوگ صرف کھجوریں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ شخص جو چاہتا تو پورے عرب کی بادشاہی لے سکتا تھا۔ اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فاقے کیے اور تکلیفیں برداشت کیں۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کیسے پھیلا؟ کیا یہ تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے؟ کیونکہ اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن قتل و غارت گری اور جنگ کی تعلیم دیتا ہے، مگر یہاں یہ بھی تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کی تفصیل میں لکھا ہے کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سچ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اب جو اسے فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں جو جنگ کے متعلق آیات ہیں وہ مسلمانوں کو دوران جنگ صرف اصول و ضوابط سکھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ بے شک عیسائیت سمیت دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کسی نے بھی جنگ کے اصول بیان نہیں کیے۔ صرف اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے عین حالت جنگ میں بھی کچھ اصولوں کی پابندی لازمی قرار دی ہے۔ مثلاً معصوم عورتوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں تک کو قتل کرنے اور فصلوں کو تباہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس طرح اپنی تحقیق سے مجھے پتہ چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہترین کردار اور تبلیغ سے پھیلا ہے۔ اسلام عورتوں کو وہ بلند مرتبہ اور حقوق دیتا ہے جو کسی اور مذہب یا سویلائزڈ معاشرے میں نہیں دیے جاتے۔ قرآن امن کا پیغام اس طرح دیتا ہے۔ سورہ حزب کی آیت نمبر 32 کا خلاصہ ہے کہ جس نے کسی ایک معصوم بے گناہ کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کو بچایا۔ بہرحال اسلام کے بارے میں میرے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ یہاں میں ایک ایک کی تفصیل نہیں بتا سکتی، انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم آئندہ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اسلام کے بارے میں سچ جان کر مجھے اپنے میڈیا پر غصہ آنے لگا تھا کہ یہ لوگ کیسے چن چن کر قرآن کے الفاظ کو غلط انداز سے پیش کر کے اپنی مرضی کے مطلب نکالتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مگر میری آنکھوں پر بندھی گمراہی کی پٹی اتر چکی تھی اور میں نے سچ کو پہچان لیا تھا۔ مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اسلام ہی خدا کی طرف سے نازل کردہ خالص اور ملاوٹ سے پاک دین ہے، جبکہ عیسائیت کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے بچپن سے جس دھرم کی تعلیم دی گئی اس کے بنیادی عقائد ہی انسانوں نے تبدیل کر دیے تھے اور وہ خدا کے راستے سے ہٹ چکا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے میری پہچان چھین لی گئی ہے۔ ہاں، میں اپنے مذہب کے غلط ثابت ہونے پر غم زدہ تھی، مگر اس بات سے 100% متفق تھی کہ یہ وہ اصلی دین نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جبکہ اسلام 100% خالص دین تھا اور اسی پیغام پر قائم تھا جو پیغام کہ خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔
مجھے اسلام کو پڑھتے 1 سال گزر چکا تھا اور میں ٹوٹل 3 سال سے اس سچ کی کھوج میں تھی۔ میں نے دیکھا کہ عیسائیت جس خدا کے ساتھ ساری زندگی تعلق بنانے کی بات کرتی ہے، وہ بندوں کا خدا سے تعلق اصل میں اسلام نے قائم کیا ہے۔ صبح سو کے اٹھو تو جاگنے کی دعا پڑھو، صبح صبح فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرو، دوپہر میں ظہر، شام میں عصر، رات کو مغرب، سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ تو کھانے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، رات کو سونے کی دعا۔ غرض یہ کہ اسلام ہر لمحے خدا سے کنیکٹڈ رہنے کا مکمل پیکج ہے، اور یہی تو چیز ہے جو مجھے بچپن سے عیسائیت میں بتائی گئی تھی کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس پر عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے رمضان میں روزے رکھے، میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہاں، وہ باقاعدہ نماز نہیں تھی، مگر میں دن میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتی تھی اور خدا سے دعائیں کرتی تھی، جس کے واسطے سے نہیں بلکہ ڈائریکٹلی اللہ سے باتیں کرتی۔ میں خود کو بہت پرسکون اور بہت ہی پر اعتماد محسوس کرتی تھی۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کافی حد تک خود کو اسلامی کردار میں ڈھال لیا تھا، اور پھر میں اپنے کالج کے انہی مسلمان دوستوں کے پاس گئی اور میں نے کہا مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ الحمدللہ میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ جس نے میرے دل کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں سے پاک کیا اور مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دی۔